یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمنشپ ہے، جو سربراہی ہے، یہ اپوزیشن کو دینے کی جو روایت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ڈالی تھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور چودھری نثار اپوزیشن لیڈر تھے، اور انہی کو پی اے سی کی پھر چیئرمنشپ دی گئی تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے اور سنی اتحاد کونسل کے پاس ہی یہ عہدہ جانا چاہیے؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ روایت نہیں تھی، سی او ڈی ہوا تھا، اس میں دونوں بڑی پارٹیز نے یہ طے کیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس ہم کمیٹی جو ہے ہم اپوزیشن کو دیں گے. اس کے علاوہ بھی 26 پارٹیز اس کی سگنیٹری ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے ایک منٹ جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے لیبل کے ساتھ ہے، گو کہ بیچارے بہت ہی میرا معصوم بھائی ہے، تو معصوم اتنے نہیں ہیں، یہ لگتے ہیں اصل میں نہیں، ہمارا بڑا پرانا کراچی والا تعلق اور بہت اچھا تعلق ہے ہمارا. اور تو انہوں نے ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا، چارٹر آف ڈیموکریسی کا، اور اس کو بالکل انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ جس جگہ جس معاہدے کا انہوں نے مذاق اڑایا، جس چارٹر کا، اب اس کو ان کو حصے دار بن کے سامنے آنا چاہیے. تو ہماری مرضی ہے کہ ہم انہیں دیں. روایت تو پڑ چکی ہے نا، روایت یہ تھوڑی ہے کہ جو ہمیں برا کہے اسے بھی دو. یہ ابھی ہو سکتا ہے پارٹی سوچے وہ جو بھی ہو، لیکن جو ہمیں تسلیم نہیں کرے گا اس کو تھوڑی سوچیں گے. اچھا، اگر حامد رضا صاحب کا نام اگر سامنے آ جائے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے، حامد رضا صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، اگر ان کا نام سامنے آتا ہے تو کیا پھر اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو، یا شیر افضل مروت کی طرف سے یہ اعتراض ہے؟ مناسب یہ ہے کہ آپ نہ ہی کریں میرے نام پہ، یہ نہ ہو کہ بعد میں میرے پہ کمپرومائز کا مسئلہ شروع ہو جائے. آپ نہیں کرنا چاہیے کمپرومائز. پارٹی میں جہاں یہ فیصلہ ہوگا میں وہاں نہیں ہوں، لیکن یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہی ہوں کہ بھائی جس پارٹی نے ہمیشہ اس چارٹر کو غلط سمجھا، برا کہا، تضییق کی، وہ کیوں اس میں اس کی بنیاد پہ حصہ دار بن رہی ہے کسی چیز کی؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی لوگوں کو، عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے، یا پھر ان کے اس احتجاج کی کال کو عوام نے مسترد کر دیا ہے؟ کے پی کے کی بڑی اگزامپل دیتے ہیں خیبر پختونخوا کی، وہاں تو حکومت ہے، کراچی جلسے کی اجازت دیتے ہیں 5 کو، ہاں وہ بھی نہیں مل رہی آپ کو، 10 کی فیصلہ بات کریں. اچھا، اب دیکھیے کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا سب کا حق ہے، اور میری پولیٹیکل پارٹی کی بڑی لمبی جدوجہد ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جدوجہد میں اور ہر مظاہرے میں بہت سارے لوگ ہوں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات رجسٹر ہوئی تو، لیکن یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو خود سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم شاہراہ بلاک کریں گے تو جہاں سے ہمارے ناک ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرے کے رائٹس شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک دن برداشت ہوتا ہے، 2 دن نہیں، تیسرے دن نہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن ہوا، سب سے زیادہ سیٹ آزاد جیتے، جن کو آپ کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں. عوام کا مینڈیٹ سامنے آ گیا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ملک کے مسائل ہیں بہت زیادہ، اور عوام ان کا حل چاہتی ہے. تو آپ جو احتجاج ہو رہا ہے، جن کو احتجاج کرنا ہے احتجاج کریں، جنہیں اسمبلی کے بزنس میں کام کرنا ہے وہ اسمبلی کا بزنس کریں، جن کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، جن کو بات چیت کا مینڈیٹ ہے انہیں بات چیت کرنی ہے. لیکن ایک بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ جب بھی بات چیت کی گئی تو اس وقت جو قیدی نمبر 804 ہیں، ان کی اپنی ڈیلیگیشنز نے کہا کہ ہم نے بہت سارے اہداف حاصل کر لیے ہیں، وہ ادھر سے سبوٹیج کرتی جاتی تھی. تو دیکھیے بات چیت کیا ہے، اسمبلی میں اگر آپ 100 دفعہ آ کے کہیں گے کہ آپ کے لیڈر کو رہا کیا جائے تو اسمبلی نے نہیں کرنا ہے. سیکھنا چاہیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف عدالت ہی سے ملا ہے. ہم نے 1000 بار جتایا بھی تو جن کو لوگوں نے برا کہنا ہے وہ برا کہتے ہی رہے، لیکن آج عدالت جس نے ظلم کیا تھا وہاں سے آواز آ چکی ہے. تو انصاف جو ہے آپ کو جس ادارے نے دینا ہے وہاں سے ملے گا. جہاں سے الیکشن کمیشن کو آپ کو الیکشن کی شکایت ہے وہ آپ کو ٹریبیونل سے ملے گا. کہتے ہیں وہ کیس اٹک جاتے ہیں، تو کوئی نئی بات ہے. میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے کہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے فیصل صالح حیات، اور لیکن جب ان کی ریکاؤنٹنگ ہوئی ان کے کیس میں، تو جب ان کی کاؤنٹنگ زیادہ ہو گئی تو سارا لپیٹ کے رکھ دیا گیا
اسی طرح جو عبدالحکیم بلوچ والے کیس میں ہوا، اسی طرح فہمیدہ مرزا صاحبہ کے سامنے جو لڑے تھے اس میں ہوا. آج یہ کہہ رہے ہیں فارم 45 چیئرمین کو اور بہت سارے لوگوں کو 2018 کے فارم 45 اب تک نہیں ملے. آج تو رزلٹ دوسرے دن آ گیا تھا، وہاں پہ چیئرمین کا رزلٹ 5 دن روکے رہے تھے یہ لوگ. ہمارے سب کے پولنگ ایجنٹس نکال دیے. تو یہ خبر میں نے ہی بریک کی تھی کہ پولنگ ایجنٹس باہر نکال دیے. کے ٹی این کو میرے ساتھ ہی موو کر رہا تھا. تو یہ جتنی تکلیف دہ بات اس وقت تھی اب بھی ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ 2018 میں جب آئے تھے تو یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے. آپ نے خود کہا کہ ہمیں ہر چیز چلانے کے لیے ایون ایک بل بھی پاس کرانا ہوتا تھا تو ان کو فون کرنا پڑتا تھا. تو آپ کون سے اختیارات کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا ملک جہاں آ گیا ہے اس میں سیاست وہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ جب تک سارے ایک جگہ مل کے بیٹھے نہیں آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. نظر یہ بتائیے کہ حکومت کو اچانک جو مفاہمت کے مشورے دیے جا رہے ہیں یہ پھر کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیا واقعی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کر رہی ہے یا اس وقت بھی کچھ پیچھے چل رہا ہے کوئی پردے کے پیچھے؟ دیکھیں بعض دفعہ کیونکہ ہمارا بزنس ہب جو ہے وہ کراچی ہے نا، ہمارا معاشی ہب کراچی ہے، اور کراچی میں جو سیاسی انریسٹ رہا ہے چاہے وہ ایم کیو ایم کی شکل میں رہا ہو اور ایم کیو ایم اور اے این پی کی شکل میں رہا ہو، اور پھر لاک ڈاؤن کرنے کا بڑا شوق تھا قیدی نمبر 804 کو، انہوں نے بھی بہت کراچی کو بند کیا ہے اور شاہراہیں روکی ہیں. تو بزنس کمیونٹی کی بہرحال بڑی بات ہے کہ اتنے برے حالات میں وہ اپنے پاکستان میں سارا سب کچھ لیے کھڑے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے. اور اگر ہم وہی بات ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں تالی آپ بجا لیں خاص ہے، آپ آگے بڑھ جائیں نا. بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ یہ کر رہی ہے وزیر اعظم سے. کوئی ان کے لیے بند تو نہیں ہے کہ ان کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ ہم آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے جب وہ چور ڈاکو سے نیچے ہی نہیں اتر رہے. اب تو یہی پی ٹی آئی شکایت کر رہی ہے کہ ان کو بھی گھڑی چور کہا جاتا ہے، ان کو بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں. نہیں، یہ میرے بھائی ہیں اور میں نے بڑے مان سے میں کہتی ہوں کہ میرا اور ان کا رشتہ اس اسمبلی کا نہیں ہے. ہم بہت پرانے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے بڑے اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا رشتہ نہیں. میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، یہ خود بتائیں گے کہ جتنا ان کی طرف سے شور ہے اس کا بہت کم ری ایکشن ہے، بہت کم ری ایکشن ہے. اگر وہ نعرے جو انہوں نے مریم صاحبہ کے لیے لگائے ہیں وہ سندھ میں لگ جاتے، سندھ اسمبلی میں دیکھتی زندہ کیسے واپس جاتے ہیں.